بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی انجوائے کرتے ہوں گے۔ حالات کے پیش نظر آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگ گھر میں ٹھہرنے پر مجبور ہیں، تو لہٰذا اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اچھا جی، اپنے اردو سبجیکٹ کی طرف سر ارشد کے ساتھ آتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے خط اور خط کا خاکہ پڑھا تھا، اور کل یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اردو بی میں جو ہم خط اور درخواست لکھتے ہیں تو ان دو چیزوں میں خاکہ سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ تو کل والا امید ہے کہ خط کا خاکہ بھی آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کیا ہوگا اور اس کے اوپر پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آج ہم درخواست پڑھیں گے، اور درخواست کے ساتھ ساتھ چونکہ درخواست کی طرف جانے سے پہلے ہی ہم یہ خاکہ ذہن نشین کرتے ہیں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے کوئی کنفیوژن یا کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ جس طرح آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے آپ کی درخواست کا خاکہ۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بالکل دائیں کونے سے شروع کرنا ہے، لیکن یہ بات خط میں نے عرض کی تھی کہ وہاں پر کوئی فنگر گیپ نہیں چھوڑنا تھا، لیکن یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر ان 3 لائنز میں سب سے پہلی لائن، دوسری لائن اینڈ تیسری لائن، اس کی شروع میں آپ لوگوں نے 1 فنگر گیپ ضرور چھوڑنا ہے۔ تو 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ لوگوں نے فرسٹ لائن میں لکھنا ہے بخدمت جناب فلاں فلاں فلاں۔ یہ فرسٹ لائن جو درخواست کی ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ کیا لکھتے ہیں، اس میں جس بندے کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس بندے کا، چونکہ ہمیشہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اصول رہا ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو نام سے نہیں پکارتے۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں دیکھیں نا، آپ اپنے امی ابو کو نام سے نہیں پکارتے، تو بالکل اسی طرح ہم بڑوں کو نام سے نہیں پکارتے۔ تو یہاں پر ہم جس بندے کو درخواست لکھ رہے ہیں تو ان کا ہم عہدہ لکھتے ہیں، عہدے کے مناسبت سے ہم ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو 6 میں اور اس طرح 5 میں 4 میں آپ لوگوں نے جو سمپل درخواستی لکھی ہے، اس میں آپ لوگ جس طرح لکھتے ہیں نا بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اگر آپ اپنی پرنسپل صاحبہ کو درخواست لکھ رہے ہیں تو بے شک وہ لکھیں کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ اور فلاں اسکول وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آپ کسی فرض کرے اسکول سے باہر بھی، یاد رکھیں انشاءاللہ آپ عملی زندگی میں جب جائیں گے نا تو پرنسپل صاحبہ کے علاوہ بھی آپ کسی بھی محکمے میں کسی بڑے کو جب درخواست لکھتے ہیں تو اس بندے کو آپ مخاطب کریں گے۔ تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں بخدمت جناب ناظم اعلیٰ صاحب، بخدمت جناب ڈائریکٹر صاحب، بخدمت جناب چیئرمین صاحب وغیرہ وغیرہ، یہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ یا بخدمت جناب ناظم اعلیٰ صاحب، بخدمت جناب ڈائریکٹر صاحب۔ جس بندے کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اس بندے کو آپ مخاطب کر کے کیا کریں گے، درخواست لکھنے کے لیے سب سے پہلے انہیں مخاطب کریں گے اور پھر اس کا عہدہ لکھیں گے۔ عہدے کے ساتھ ساتھ آپ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ان کا جو ادارہ ہوتا ہے، جس طرح ہم اینڈ میں اسکول لکھتے ہیں نا، الف با جیم اسکول، دال زال روڈ سین چین، تو اسی طرح ہم یہاں پر فرض کریں آپ کسی اور ادارے کے ڈائریکٹر صاحب ہیں، ڈائریکٹر آپ کسی ادارے کے ڈائریکٹر صاحب، تو پھر وہاں پر ڈائریکٹر صاحب اور اس ادارے کا ذکر کریں گے۔ اچھا جی، تو یہاں پر فرسٹ لائن میں آپ یہ لکھیں گے، پھر آپ جناب عالیہ، اگر میل ہے تو جناب عالی، اگر فیمیل ہے تو جناب عالیہ، یہ لکھنا۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لے کہ اس کے بعد یہ تفصیلی یہ نشان آپ نے ضرور ڈالنا ہے۔ اگر فرض کرے بورڈ کے ایگزام میں آپ نے یہ چھوڑا تو آپ کا وہ 1 نمبر گیا۔ اچھا جی، پھر 3rd لائن میں آپ نے بالکل اسی سیکوینس میں آگے بڑھنا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش چونکہ یہ عام درخواستوں میں ہم شروع اسی سے کرتے ہیں
تو لہٰذا اس لیے یہاں پر ہم مؤدبانہ گزارش ہے، اور پھر آپ جس مقصد کے لیے درخواست لکھتے ہیں تو وہ مقصد لکھیں، اور جب آپ اپنا مقصد بیان کر جائیں اینڈ تک تو یہ اس درخواست کا متن کہلاتا ہے، عبارت کہلاتی ہے۔ آپ نے درخواست کی عبارت مکمل کر لی، متن مکمل کیا، اس کے بعد بالکل پراپر درمیان میں، یعنی پیج کی درمیان میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے عین نوازش ہوگی، جس طرح ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ عین نوازش ہوگی کا معنی یہ ہے کہ آپ کی خاص مہربانی ہوگی، یعنی فرض کریں پرنسپل صاحبہ اگر آپ نے میری یہ درخواست منظور کر لی تو آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی، آپ کا بہت زیادہ آپ کی نوازش ہوگی۔ پھر آپ نے بائیں کونے میں جانا ہے، جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جس طرح یہاں پر لکھا گیا ہے درخواست گزار۔ یہ بعض لوگ بچے لکھتے ہیں نا العارض، تو العارض بھی درست ہے، لیکن العارض میں یہ مصیبت ہے کہ وہاں پر آپ ڈاٹ لگاتے ہیں پھر الغارض بن جاتا ہے، جو بالکل نامناسب ہے۔ تو یہ لفظ درخواست گزار آپ لکھ تو اس میں یہ غلطی نہیں ہوتی۔ تو درخواست گزار، پھر اس کے نیچے آپ، چونکہ اگر آپ بورڈ کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں، کہیں بھی لکھ رہے ہیں تو، لیکن یہ جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری یہ ساری تیاری یہ بورڈ کے پیپرز کے لیے ہوتی ہے نا، تو بورڈ کے پیپرز میں ہم نے بالکل نام یا ایسی کوئی نشانی نہیں چھوڑنی ہے، تو لہٰذا ہم بس فا قاف یا الف با جیم یا سین شین توازہ عین غین جو بھی آپ مناسب سمجھے لکھیں، اور اینڈ میں یاد رکھیں کہ آپ نے یہ ڈیٹ ڈالنی ہے، آپ نے تاریخ لکھنی ہے، جس طرح آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ فرض کرے آپ نے یہاں پر تاریخ مس کی تو آپ کا ایک نمبر جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ کاٹا جائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ خط میں ہم شروع میں ڈیٹ لکھتے ہیں لیکن درخواست میں ہم اینڈ میں ڈیٹ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ درخواست کا جو خاکہ ہے آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کیا ہوگا۔ اب اسی خاکے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم درخواست نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے پلاننگ میں آپ کے لیے چوز کیا ہے۔ تو درخواست نمبر 1 آپ کی کون سی ہے؟ چیئرمین بلدیہ کے نام، چونکہ آپ جب پریویس کلاسز میں 4th میں 5th میں 6th میں آپ لوگوں نے جتنی بھی درخواستیں لکھی ہے آئی تھنک ساری کی ساری پرنسپل صاحبہ کے نام اس طرح، لیکن اب ہم آپ کو اسکول سے باہر ذرا نکالتے ہیں کہ باہر کی دنیا بھی آپ دیکھیں۔ تو پرنسپل صاحبہ کے علاوہ یا ہمارے اسکول کے علاوہ جو باہر ادارے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں، جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چیئرمین بلدیہ کے نام، جو بلدیہ جسے آپ انگریزی میں آپ لوگ جسے میونسپلٹی کہتے ہیں، تو میونسپل کمیٹی جو ہوتی ہے اس میں جو بڑا آنر ہوتا ہے، جو بڑا بندہ ہوتا ہے، جو افسر ہوتا ہے، اس کو چیئرمین کہتے ہیں۔ تو چیئرمین بلدیہ کے نام علاقے میں صفائی کا انتظام بہتر بنانے کے لیے درخواست لکھیں۔ آپ نے درخواست لکھنی ہے کس کے نام؟ چیئرمین صاحب کے نام۔ اور یہ چیئرمین صاحب کون ہے؟ یہ آپ کے ضلع کا جو بلدیہ ہے، جسے اردو میں بلدیہ کہتے ہیں، انگریزی میں اسے میونسپلٹی کہتے ہیں۔ تو میونسپلٹی کے چیئرمین کو آپ درخواست لکھیں کہ جی ہمارے علاقے میں جو صفائی کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ کریں۔ کیونکہ صاف معاشرہ یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، ناگزیر ہے، تو اس لیے ہم یہ درخواست ابھی لکھ رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں بالکل اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ لوگوں نے لکھنا ہے بخدمت جناب چیئرمین صاحب بلدیہ، یعنی بلدیہ کا چیئرمین صاحب، اور پھر اسی کے نیچے بالکل ضلع الف با جیم، یعنی جس ضلع کے چیئرمین کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہیں، عام حالات میں آپ یہاں پر ضلع کا نام لکھ سکتے ہیں جیسے ضلع چارسدہ وغیرہ۔ اچھا جی، پھر اسی سیکوینس میں ہم نیچے آئیں گے 1 فنگر گیپ چھوڑ کر مؤدبانہ گزارش ہے۔ مؤدبانہ کا یہ لفظ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اس کا معنی ہے ادب کے ساتھ، کیونکہ درخواست جب بندہ کرتا ہے نا تو اس میں عاجزی شو کرنی پڑتی ہے، تو یہاں پر ہم وہ عاجزی شو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے
کہ ہم محلہ دال زال کے رہنے والے ہیں. دال زال مین یعنی نام نہیں لکھنا ہے، ورنہ آپ کوئی بھی محلہ کوئی بھی جیسے نصرت زے یا اسی طرح برزے یا اسی طرح کوئی بھی آپ باچانو محلہ اس طرح کچھ لکھ سکتے ہیں. تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم محلہ دال زال کے رہنے والے ہیں اور آپ کی توجہ مندرجہ ذیل امور کی طرف دلانا چاہتے ہیں. امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پر غور فرمائیں گے. اچھا جی، اب یہاں پر ہم اپنی درخواست جو مسئلہ درپیش ہے وہ لکھتے ہیں. تو یہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ نیو پیراگراف لکھتے ہیں تو 1 فنگر گیپ چھوڑ کر، تو اسی طرح ہم لکھتے ہیں ہمارے محلے میں خاکروب باقاعدگی سے نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اچھی طریقے سے صفائی نہیں کرتا اور نہیں گند ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرتا ہے، بلکہ راستے کے کسی کونے میں ڈیر لگا کر چلا جاتا ہے. یعنی صفائی کرتا ہے اور اس جو گند ہوتا ہے، جو گندگی اور غلاظت، اسے ٹھکانے نہیں لگاتا، بس کسی کونے میں. اسی طرح نالیوں میں موجود گندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں گھروں سے نکلنے والا گندا پانی محلے میں جمع ہوتا جا رہا ہے اور وبائی امراض پھیلنے کا شدید خطرہ ہے. آپ سے التماس ہے، اب درخواست کس لیے ہم نے لکھی ہے؟ آپ سے التماس ہے کہ صفائی کرنے والے عملے کو حکم دے کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنائیں، صفائی اچھی طریقے سے کر کے گندگی کو ٹکانے لگایا کرے، یعنی وہاں سے ہٹایا کرے، اور نالیوں کی صفائی بھی اچھی طریقے سے کیا کرے. امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پر غور کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے کہ جب آپ ہم اس طرح کچھ کریں گے نا تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. بالکل درمیان میں عین نوازش ہوگی اور درخواست گزار باشندگان محلہ دالزال مورخہ 17 مئی، چونکہ یہ درخواست کل لکھی گئی ہے لیکن آپ نے جس ڈیٹ کو یہ درخواست لکھنی ہے وہی ڈیٹ آپ لوگوں نے منشن کرنی ہے. اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. درخواست اور خط کے بعد اردو میں جو آپ کے لیے اہم چیز ہوتی ہے وہ کہانی ہوتی ہے، اور کہانی یہ آپ لوگوں کو، چونکہ یہ بچے بلکہ بڑی بھی اس شوق سے پڑھتے ہیں، شوق سے یاد کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ یاد ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر کہانی نمبر 1 جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے چوز کی ہے وہ ہے کچھوا اور خرگوش. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا. کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا، اسے اپنی تیز رفتاری پر بڑا ناز تھا. اس کے پڑوس میں ایک کچھوا بھی رہتا تھا. وہ ہر وقت اپنے پڑوسی کچھوے کو اس کی سست رفتاری پر تانے دیتا تھا. کچھوا بڑے تحمل مانا ہے صبر، بڑے صبر سے اس کے تانے سنتا رہتا، لیکن آخر کب تک؟ روز کے تانوں سے تنگ آ کر، یعنی بس انسان جب تنگ آ جاتا ہے نا تو پھر روز کے تانوں سے تنگ آ کر آخر ایک دن کچھوے نے خرگوش سے کہا، وہ بھی کچھوا تھا لیکن آخر کار تیش میں آ گیا اور جذبات میں آ گیا اور کہا آؤ مل کر دوڑ کا ایک مقابلہ کر لے. خرگوش نے جب کچھوے کی بات سنی تو خوب ہنسا اور کہا تم اور میرا مقابلہ، مڑا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. یہ جو ابھی آپ یہ جو محاورہ ضرب المثل دیکھ رہے ہیں نا، کیا پدی کا شوربہ، تو یہ بالکل ہو بہو اسی ہم پشتوں میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بڑوں سے سنا ہوگا نا، سب چیتی ہو گئی، یہ بالکل وہی ضرب المثل ہے. تو کیا پدی کا شوربہ. لیکن کچھوے نے اپنی تجویز پھر دہرائی کہ نہیں، دوڑ کا ایک مقابلہ ہونا چاہیے، اور مقابلے پر اصرار بھی کیا، یعنی ضد کرنے لگا کہ نہیں، میرے ساتھ ایک دوڑ لگاؤ تاکہ میں یہ آپ کے روزانہ بگ سے اور روزانہ کے تانوں سے میری جان چھوٹ جائے. جب بہت تنگ آ گیا، جب بار بار اس نے اصرار کیا تو بالآخر خرگوش کو اس کا چیلنج قبول کرنا پڑا کہ یار یہ تو بس صبر کرنے والا نہیں، لہذا چلی ٹھیک ہے. اور ایک دن مقرر کیا کہ چلو
संडे को जब सारे जानवर फारिग होंगे ना, कोई ड्यूटी पर नहीं होगा, तो सारे जानवर जब छुट्टी पर होंगे तो हम एक दौड़ का मुकाबला कर लेंगे। तो क्या हुआ, अगले दिन मतलब यानी जिस दिन ये मुकाबला तय करना था, ये मुकाबला जिस दिन होना था, उस दिन अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर दौड़ शुरू हुआ। खरगोश, आप लोगों ने तो देखा होगा, ये खरगोश बड़ी तेजी के साथ चिल्लांगे लगाकर बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो खरगोश निहायत तेजी से चिल्लांगे लगाता हुआ कछुए से बहुत आगे निकल गया। काफी दूर जाकर देखा तो कछुए का नाम और निशान तक न था। जी मैं कहने लगा कि अभी कछुआ बहुत दूर है, क्यों ना कुछ देर आराम कर लूं। चुनांची क्या किया, एक दरख्त के नीचे लेट गया और जल्द ही ख्वाब गफलत के मजे लूटने लगा। क्योंकि वो थोड़ा सा उसने दौड़ लगाई थी ना, तो लिहाजा उस वजह से वो थोड़ा थक गया। तो जैसे ही वो आराम करने लगा बस सो गया। उधर कछुआ आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी से चलता हुआ पहुंच गया। खरगोश को सोता देखकर चुपचाप आगे निकल गया और मंजिल मकसूद पर जा पहुंचा। खरगोश जब बेदार हुआ, अभी खरगोश तो यहाँ सो रहा था ना, तो जैसे ही खरगोश बेदार हुआ तो सूरज गुरूब होने को था। दिल में सोचा कि कछुआ अभी बहुत पीछे है, मैं 2-3 चिल्लांगे लगाकर मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। गरज वो दौड़ता हुआ मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन कछुआ तो बहुत पहले से वहां मौजूद था। ये देखकर उसका सर शर्म से झुक गया। लिहाजा नतीजा क्या निकला, गुरूर का सर नीचा होता है। क्या मतलब, ये तो हमें पता है ना, बस बहैसियत इंसान कि इंसान बहुत कमजोर चीज है। कोई भी इंसान अगर गुरूर करता है तो ये बहुत बुरा करता है। क्यों? क्योंकि गुरूर और ये बड़ाई और ये तकब्बुर ये सिर्फ अल्लाह के साथ सूट करता है, क्योंकि वो मिटने वाला नहीं है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और आप देखते हैं ना, इंसान रोजाना कितने इंसान मरते जा रहे हैं, बीमार पड़ते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। तो इंसान और जानवर और ये दुनिया की चीजों को कोई भी गुरूर नहीं करना चाहिए। तो ये किस्सा जो अभी हमने पढ़ा बच्चों, हमें इससे बड़ा सबक ये मिलता है कि कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। और जो इसमें असल सबक है आपके लिए तो वो ये है कि हमेशा थोड़ी ही स्टडी किया करें, लेकिन कछुए की तरह अपनी रफ्तार अगर आपकी सुस्त भी है, यानी अगर आप रोजाना 5 घंटे स्टडी नहीं कर सकते, मत करें, रोजाना करें, लेकिन 1 घंटा करें, लेकिन रोजाना करें। आधा घंटा स्टडी करें लेकिन रोजाना करें। यही आधा घंटा, एक घंटा आगे चलकर आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाएगी। ठीक है जी। तो इस कहानी में आपके लिए ये 2 असबाब है। एक सबक ये कि हमें अपने, अगर अल्लाह ताला ने हमें काबिलियत दी है, अल्लाह ताला ने हमें कुछ सलाहियत दी है, तो उस पर बिल्कुल गुरूर नहीं करना चाहिए। और दूसरी अहम बात ये कि हमें हमेशा के लिए मेहनत करनी चाहिए। और आज का होमवर्क ये है कि ये दरख्वास्त और ये कहानी आज आप अच्छी तरह, बिल्कुल 101% अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है जी।